سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جس دور میں لوگ بیٹی کو شیطنت کا دوسرا نام سمجھتے تھے، جس دور میں لوگ بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے، جس دور میں لوگ بیٹی کو بے برکتی کا ذریعہ سمجھتے تھے، جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، اور جس کے گھر میں بیٹی پرورش پاتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ماں نے اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا ہوگا۔ یعنی اگر ماں باپ نے اپنی بیٹی کو پیار دینے کا حق ادا کیا، اگر ماں باپ نے اپنی بیٹی کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کی، تو ایسے ماں باپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پڑوس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک عاشق رسول یہاں پہنچ کر اللہ اکبر ہزارہا بیٹیوں کے غم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تو 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال کہ میں غم اٹھا لوں گا، مگر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نے بیٹی کی پرورش پر جو بشارت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ پیار پر، اس کے ساتھ شفقتوں پر میرے آقا نے جو بشارتیں عطا فرمائی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ اللہ اکبر، بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو قدرت اس سے کہتی ہے جا جا اور اپنے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو قدرت کہتی ہے بیٹی کے باپ کی مدد ہم خود کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے بیٹی کا روحانی سفر خوشگوار وہیں پر ہو سکتا ہے، یا بیٹی کا روحانی سفر یا اس کے تربیت کے مراحل وہی لوگ دلچسپی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں جو بیٹی کو زحمت نہیں بلکہ بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ تو بڑے بدبخت ہیں، اللہ اکبر، جو مکے کے کفار سے بھی 2 قدم آگے نکل چکے ہیں کہ مکے کے کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، اور آج کل کے نام نہاد مسلمان اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ کے اندر ہی کوئی چمٹوں سے کاٹ دیتا ہے، کوئی چمچوں سے کاٹ دیتا ہے، کوئی چھری سے کاٹ دیتا ہے۔ مکے کے کفار تو اپنی بیٹی کو بہرحال کفن دیتے تھے، اپنی بیٹی کو قبر میں دفن ہونے کے لیے زمین بھی دیتے تھے، حالانکہ قدرت ان سے اتنی ناراض ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کئی قسمیں اٹھا کر کے کہ جب قیامت کے دن ایک دفن ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے دفن کیا گیا تھا، تجھے زندہ کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، مفسرین فرماتے ہیں ایک سوال ہے کہ اللہ اکبر، میری بہنیں بھی سن لیں، پہلے بیٹیوں کی ماں بنو گی تبھی تو بیٹیوں کی پرورش کرو گی۔ آج تو بیٹیوں سے نفرت ہو گئی ہے، ایک عورت بیٹی کی ماں بننا نہیں چاہتی، ایک باپ بیٹی کا باپ بننا نہیں چاہتا، اور سب کو بیٹوں کی فرمائش ہے، سب کو بیٹوں کی تڑپ ہے۔ میری بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر باپ بیٹوں کا باپ بننا چاہیں تو میرے نزدیک حیرت کی بات ہے، لیکن زیادہ حیرت کی بات نہیں، مگر ماں اگر بیٹی کی ماں نہ بننا چاہیں تو یہ میرے لیے ہزارہا حیرت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں تو خود بیٹی ہوا کرتی ہے، اگر وہ بیٹی کی ماں بننا نہیں چاہتی، اس کی ماں بھی یہی سوچ لیتی تو اس بیٹی کا وجود کیسے ہوتا، تمہارا وجود کیسے ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے یہ بات واضح کر دی جائے کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ اندازہ تو فرمائیں مکے کے کفار بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں کئی قسمیں اٹھا کر کے کہا کہ جب قیامت کے دن اس دفن ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی وجہ سے دفن کیا گیا تھا، مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں، بالخصوص امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، کہ یہ تو اس کے باپ سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے اس کو کیوں دفن کیا۔
دفن کرنے والے ہاتھوں سے پوچھنا چاہیے تم نے اس کو کیوں دفن کیا؟ کوئی شخص جرم کر کے آتا ہے تو آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ ظالم سے پوچھتے ہیں کہ مظلوم سے کہ تمہیں کیوں مارا گیا؟ نہیں، بلکہ تو نے کیوں مارا؟ لیکن یہاں پر بظاہر اس کے باپ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، دفن کرنے والی ماں سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ فرماتے قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قدرت بچیوں کو دفن کرنے والے، زندہ دفن کرنے والے ظالموں کی طرف اپنی نگاہ قدرت ڈالنا بھی گوارا نہیں کرے گی، یعنی ان سے سوال کر کے ان کو شرف سوال کی سعادت بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے اس جرم کے بارے میں اللہ اس بچی سے پوچھے گا کہ تجھے کیوں دفن کیا گیا تھا، تاکہ اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ آپ مجھے بتائیں، شرابی سے خود پوچھا جائے گا شراب کیوں پیا، زانی سے پوچھا جائے گا زنا کیوں کیا، چور سے پوچھا جائے گا چوری کیوں کیا، لیکن اللہ اکبر ان سے بھی قدرت ناراض ہوگی۔ لیکن بیٹی کو دفن کرنے والے اس بدبخت سے قدرت اتنا زیادہ ناراض ہوگی کہ قدرت اس سے سوال بھی نہیں پوچھے گی، بلکہ اس کی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں دفن کیا گیا، اور وہ صرف باپ سے نہیں بلکہ ماؤں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنی بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج کل زیادہ رقم دے کر، خطیر رقم دے کر، اللہ اکبر، سونوگرافی کے ذریعے سے یہ بات معلوم کی جاتی ہے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اگر بیٹا ہوتا ہے بڑے ناز سے پالا جاتا ہے، اور بیٹی ہوتی ہے اس کو پیٹی میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات کہوں گا، میری بہنوں، غرور مت کرو، ایک دن تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے تو بیٹوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بوڑھی ماں کو گھر سے نکال کر اولڈ ہاؤس تک پہنچانے بھی نہیں جاتا، لیکن یہ بیٹی ہی ہوتی ہے۔ جب کبھی بیٹے گھر سے نکال دیتے ہیں تو بیٹی اپنے دوپٹے میں شوہر کی چوری چپ کے روٹی کے ٹکڑے لا کر کے ماں کو کسی درخت کے نیچے بٹھا کر کے کھلانے کا کام کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم نے بیٹی کی محبت کو محسوس نہ کیا۔ جس طریقے سے ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ویسے بیٹی کی محبت بھی بے لوث ہوتی ہے۔ بیٹی کے دشمنوں کو پوری دنیا میں بتا دو، جو بیٹے دھوکہ دینے والے ہیں تم ان بیٹوں پر اتنے فریبتا ہو۔ میں ہر بیٹے کی بات نہیں کرتا، اللہ کرے سب کے بیٹے وفادار ہوں، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کے دل کی نرمی کی تصدیق فرمائی ہے، اس کے دل کی کمزوری کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے پوری دنیا کو بتا دو، بیٹی سے نفرت مت کرو۔ بیٹی کبھی رابعہ ہے، بیٹی کبھی فاطمہ ہے، بیٹی کبھی رابعہ بصری ہے، کبھی نفیسہ مصری ہے۔ بیٹی ہی تو ہے کسی کی، کسی کو خدیجہ کہتے ہیں، کسی کی بیٹی تو ہے جس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، کسی کی بیٹی تو ہے جس کو حفصہ کہتے ہیں، کسی کی بیٹی تو ہے کسی کو سودا کہتے ہیں، کسی کی بیٹی تو ہے اس کو زینب کہتے ہیں، کسی کی بیٹی تو ہے اس کو جویریہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ بیٹیاں ہی تو ہے نہ کسی ماں باپ کی۔ اللہ اکبر، اسلام کی وہ قابل فخر خواتین جس پر قیامت تک اسلام کی تاریخ ناز کرتی رہے گی، وہ بیٹیوں کی تاریخ بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ بیٹیاں رحمت ہے، اور دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، لیکن آخرت میں مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس ملے گا جنت میں، حضور کے قرب میں جنت ملے گی۔ بیٹی کے ماں باپ کو